سوال: کس پھل کو فرشتوں کا پھل کہا جاتا ہے؟ جواب: پپیتے کو۔ سوال: دجال کس جگہ پہ قتل ہوگا؟ جواب: بیت المقدس کے قریب ایک بستی میں۔ سوال: جنت کی خوشبو کتنی دور تک محسوس کیا جا سکتا ہے؟ جواب: 500 سال کی مسافت سے۔ سوال: کس کپڑے کے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوگی؟ جواب: موٹا چادر یا موٹا دوپٹہ کے بغیر۔ سوال: کن لوگوں کا وضو سونے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا؟ جواب: انبیاء کرام علیہم السلام کا وضو۔ سوال: تتلی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ جواب: اس پیاری سی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے 1200 آنکھیں عطا کی ہیں۔ سوال: عورتوں کے لیے پردہ کیوں ضروری ہے؟ جواب: پردہ اسلامی تہذیب کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، جس کے ذریعے عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ سوال: دنیا کا ایسا کون سا سچ ہے جس کو کسی بھی دھرم کے لوگ انکار نہیں کر سکتے؟ جواب: موت۔ سوال: جس انسان پر کالا جادو ہو اس انسان میں کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ میرے دوستو، اس کا صحیح جواب ہوگا جس انسان پر کالا جادو کا اثر ہوتا ہے وہ انسان الگ الگ طریقے کے بیماری سے مبتلا رہتا ہے۔ دماغ کا صحیح کام نہ کرنا، گھریلو جھگڑے، خون کے چھینٹے، مسلسل ناکامیابی ملنا، نماز اور اذان سے خوف محسوس کرنا وغیرہ۔ سوال: ایک مرد کی طرف سے عورت کے لیے سب سے قیمتی تحفہ کیا ہے؟ جواب: بیوی کو تحفہ دینا نہ صرف ایک جائز کام ہے بلکہ ایک بہت بڑا ثواب کا کام بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی کے لیے تحفہ چنتے وقت اسلام کے 2 پہلو پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، حلال اور پاک چیز ہو۔ نمبر 2، محبت اور اخلاص کے ساتھ دیا جائے۔ تحفے میں بیوی کو قرآن یا کوئی اچھی دینی کتابیں یا پھر حجاب بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ خوبصورتی کا لباس ہے۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہوں تو کوئی زیور بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ سے ممکن ہے تو بیوی کو حج یا عمرہ کے لیے یا کسی اسلامی ٹور پر لے جا سکتے ہیں۔ اور اسلامی نظریے سے ایک عورت کے لیے مرد کی طرف سے سب سے خوبصورت تحفہ ہے محبت، عزت اور شفقت بھرا سلوک۔ سوال: زلزلہ کس گناہ کے وجہ سے آتا ہے؟ اس کا درست جواب ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی بڑھ جاتا ہے تو زلزلے عام ہو جاتے ہیں۔ سوال: کس جانور کو انسانوں کی طرح زکام ہوتا ہے؟ جواب: بندر کو۔ سوال: کس جاندار کو مارنے سے انسان کا رزق کم ہوتا ہے؟ جواب: چینٹی کو۔ سوال: کس قوم نے سب سے پہلے تلوار کا استعمال کیا تھا؟ جواب: قوم عاد نے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول کیا ہے؟
جواب: خاموشی بہترین جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی اور آپ کے باتوں کی قدر. سوال: وہ کون سی حدیث کی کتابیں ہیں جن پر آنکھ بند کر کے یقین کیا جا سکتا ہے؟ جواب: صحیح بخاری، مسلم شریف، ابو داود اور ابن ماجہ. سوال: انسان کے جسم کا کون سا حصہ جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: حرام کی کمائی کرنے والا. سوال: حدیث کے مطابق میت پر کتنے صف نماز جنازہ پڑھ لیا جائے تو وہ بخشا جائے گا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میت پر 3 صفیں نماز جنازہ کی پڑھ لی جائے تو وہ بخش دیا جائے گا. سوال: خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: اسے کسوہ کہا جاتا ہے. سوال: حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کس ملک میں اپنا قدم رکھا تھا؟ جواب: شری لنکا میں. سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کتنے سال تک رہا؟ جواب: تقریباً 10 سال 5 مہینے. سوال: ان عورتوں سے ہم بستری کرو، صدقہ دینے کا ثواب ملے گا. جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بیوی کے پاس جانا اور بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آدمی اپنی شہوت پوری کرے اور اس پہ بھی اسے اجر ملتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے اگر وہ اپنی خواہش ناجائز جگہ پر پوری کرتا ہے، یعنی کہ حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے. اسی طرح جب وہ اپنی خواہش حلال جگہ یعنی کہ اپنی بیوی کے پاس جا کر پوری کرتا ہے تو اس پہ اس کو اجر یعنی کہ ثواب ملتا ہے. شوہر اپنی نکاح شدہ بیوی کے ساتھ جب ہم بستری کرتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ نظر بچانا، گناہ سے بچنا، بیوی کا حق ادا کرنا، محبت اور پیار بڑھانا، تو یہ سب بھی صدقہ اور عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. اور یاد رہے صرف اپنی نکاح شدہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے اور کسی بھی طریقے سے کسی غیر محرم کے ساتھ رشتہ رکھنا یہ ناجائز و حرام ہے. سوال: بتائیں کہ دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا جس کو صرف مسلمان ہی پڑھ پائیں گے؟ اس کا صحیح جواب کمنٹ باکس میں بتائیں. میرے دوستو، اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.